عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان اول من ہاجر الی اللہ باہلہ بعد لوط۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل کے ساتھ ہجرت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی تھی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی۔ جب وہ وفات پا گئی تو پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، ام کلثوم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد دوسری مرتی تو میں ایک کے بعد دوسری ان 100 کے آپ سے نکاح پڑھوا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے وہ کپڑا تھوڑا سا اوپر ہوا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت دو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کوئی کھٹکھاتا ہے، دیکھتے ہیں حضرت عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت دو۔ حضرت عمر آتے ہیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، حضرت عثمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو اجازت دو۔ اجازت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا جو ہے وہ کپڑا پہنا ہوا تھا وہ کپڑا اپنی پنڈلی پہ ڈال دی اور بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یار محفل برخاست ہو گئی، سب چلے گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ حضرت ابوبکر آئے، میرے والد آئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ران سے جو کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا، آپ نے کپڑا نہیں ڈالا۔ حضرت عمر آئے، پھر بھی وہی صورتحال ہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے پنڈلی پر جو ہے وہ کپڑا ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والے نفس، مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، وہ آپ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور اللہ فرمائیں گے کہ میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اور امام ضحاک رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آیت میں آتا ہے کہ مدینہ کے اندر کھانا پینا ختم ہو گیا، غربت کا دور تھا، جو ہے وہ ایسے فراوانیاں تو تھی نہیں، تو کہتے ہیں کہ غلہ ختم ہو گیا اور لوگ جو ہے وہ بھوکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان حال، صحابہ پریشان کہ بھئی مدینہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ سے باہر نکلا، باہر جا کے دیکھا کہ ایک تاجر ہے، 15 اونٹنیاں جو ہے وہ سامان سے لدی ہوئی لے کر جا رہے، میں نے وہ 15 خریدی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ مسلمانوں کے لیے صدقہ۔ مدینہ کے نصارہ جو تھے عیسائی، انہوں نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا کہ بھائی مسلمان یہاں کا جو نبی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اور اس کے ساتھی کمزور ہو چکے ہیں، ان کی مالی حالت کمزور ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا تم اس طرح کرو کہ اپنی دین کے سربلندی کے لیے ان پر چڑھائی کر دو، یہاں تم مدینہ کو فتح کر لو گے۔ ہرقل نے کیا 40,000 کا لشکر جو ہے وہ تیار کر دیا، 40,000 کا لشکر تیار کر دیا اور ان کو جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر پر آئے، بیٹھے پریشان حال، اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ
یہ چند لوگ ہیں جو تیرے نام لیوا ہے، یہ چند مسلمان ہیں جو تیرے نام لیوا ہے، یہ اگر مٹ گئے، یہ اگر مغلوب ہو گئے، ان پر اگر فتح اوروں نے حاصل کر دیا تو یا اللہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان کیا کہ بھائی آپ لوگ امداد کیجئے۔ فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ میں 200 اونٹنیاں سامان سمیت اعلان کرتا ہوں اور اس طرح 200 اوقیہ جو ہے اس کا اعلان کرتا ہوں۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے درخواست پیش کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ یکے بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگر انہوں نے 1000 جو ہے اوقیوں کا 1000 اونٹنیوں کا جو ہے انہوں نے اعلان کیا، اور 750 جو ہے 750 یا 700 اوقیہ سونے کا اور 10,000 دینار کا جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں سے نور ظاہر ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ عثمان کو یہ بھی عطا کر دے، عثمان کو یہ بھی عطا کر دے، اللہ ماتی عثمان حاض، اللہ ماتی عثمان حاض، اللہ ماتی عثمان حاض۔ اور پھر فرمایا عثمان آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیناروں کو اٹھا کر یوں اوپر نیچے کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی گناہ بھی کرے گا تو اس پر بھی ان کا پکڑ نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ ذوالنورین تھے، چوتھے آسمان پہ اس کو ذوالنورین لقب سے پکارا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ اور فرمایا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مسجد تھوڑی تنگ ہے، مسجد کے ساتھ متصل جو گھر ہے اس کی ضرورت ہے، کوئی ہے جو اس کو خرید کر گھر میں شامل کر دے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر جو ہے اعلان کیا یا رسول اللہ میں نے وہ گھر خرید لیا ہے اور میں نے مسجد میں شامل کر لیا ہے۔ پھر دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خشک کھجور کے لیے جو جگہ ہے مسلمانوں کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں نے وہ خرید لیے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیش العسرہ ایک لشکر تیار ہوئی ہے، ان کے پاس جانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کی تیاری میں مدد کرے، تو آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کے لیے، صرف جیش کے لیے نہیں پورے لشکر کے لیے سامان تیار کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ان سارا کا سارا انتظام ہو چکا ہے۔ سخاوت کی وہ مثال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی کہ آج بھی سعودیہ کے بینک کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک آنے والے انسانوں میں واحد شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کی نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہو۔ جب وہ شہید ہوئے تو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، اس آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آج 18 ذی الحجہ ہے، ہمیں 14 اگست کا تو پتہ ہے، 6 ستمبر کا پتہ ہے، 23 مارچ کا پتہ ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں اپنے صحابہ کی، اپنے اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں۔ آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔